بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سب کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور فیور حاصل ہے، جس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کا اکثر حصہ تو گزر چکا، کچھ دن اور کچھ لمحے باقی ہیں۔ اب تک جو ہم سے ٹوٹے پھوٹے عمل ہوئے ہیں، اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے وہ سب قبول فرمائے، اور جو کچھ غفلت، لاپرواہی، سستی ہم سے ہوئی ہے، اللہ پاک اسے معاف فرمائے، اور آگے جو گھڑیاں باقی ہیں، جو لمحات باقی ہیں اس مبارک مہینے کے، اللہ پاک ہمیں ان کی صحیح قدر نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اور اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں ایک ایسی دولت دینا چاہتے ہیں کہ جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت، اور جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرب۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنا قرب نصیب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیسے؟ کہ اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے اور روزوں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں تقوی کی دولت دینا چاہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اس کو چاہے اللہ کا ڈر کہہ دو، فیئر آف اللہ کہہ دو، چاہے اس کو پرہیزگاری کہہ دو، پائٹی کہہ دو، چاہے اس کو گناہوں سے بچنا کہہ دو، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ایسا دھیان نصیب ہو جائے کہ جو ہمیں ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، اور اللہ کی اوبیڈینس اور اللہ کی فرما برداری پر ہمیشہ ہمیں قائم رکھے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، کہ ہر وقت ہم چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے
بچ کر زندگی گزاریں اور جو کرنے کے کام اللہ نے بتائے ہیں اس کی ہم پابندی کریں۔ قرآن کریم میں بھی جہاں روزے کے حکم کو اللہ نے بیان فرمایا تو وہاں پر آخر میں، آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے خود بیان فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف روزہ رکھنا یہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ایسی دولت ہمیں نصیب ہو جائے جو ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ اور اللہ پاک روزے رکھوا کے ہمیں بھوکا رکھنا نہیں چاہتے، ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتے، کھانے پینے کی لذتیں چھڑوانا نہیں چاہتے، لیکن اللہ اس سے بھی آگے ایک بہت بڑی لذت اور مزہ ہمیں چکھانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کا مزہ، اللہ سے قرب کا مزہ، اللہ کی عبادت کے اندر لطف اور اس میں دھیان کا مزہ، یہ اللہ پاک ہمیں چکھانا چاہتے ہیں۔ روزے کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں پریکٹس کرواتے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ روزے میں ہمیں حکم دیا کہ بھئی صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سن سیٹ تک بیچ میں کچھ نہیں کھا سکتے۔ اب روزانہ تو ہم جیسے ہی اٹھتے تھے ویسے ہمیں ناشتے کا، بریک فاسٹ کا تقاضا، دوپہر ہوئے تو کھانے کا تقاضا، پھر ٹی ٹائم کا تقاضا، لیکن یہاں روزے کی حالت میں اس سب سے منع کر دیا گیا۔ پہلے چند دن تو ذرا 2-3 دن تو ہمارے لیے ذرا مشکل معلوم ہوا کہ بھئی عادت کے مطابق روزانہ اٹھے تو پہلے ناشتہ چاہیے، پھر دوپہر کو کھانا چاہیے، پھر شام کو ٹی ٹائم ہے، لیکن 2-3 دنوں کے بعد طبیعت اس کی عادی ہو جاتی ہے، پھر مشکل معلوم نہیں ہوتا۔ پھر تو طبیعت ایسی عادی ہو جاتی ہے کہ اب اگر کوئی ہمارے سامنے بہت ہی اچھا ناشتہ بھی پیش کرے تو ہماری طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گی، اور ہم اس کو گناہ سمجھیں گے، ہمیں اس سے نفرت ہوگی کہ نہیں اس وقت تو میں نہیں کھاؤں گی، میرے اللہ نے مجھے منع کیا۔ اور خود تو ہم اس کو گناہ سمجھیں گے، اس کو ایک کرائم اور جرم سمجھیں گے کہ بھئی اب صبح اٹھ کر ہم بریک فاسٹ کریں 8 بجے 9 بجے، لیکن ہم کسی اور کو اگر کھاتے ہوئے دیکھ لیں گے تو بھی ہمیں تکلیف ہوگی، فوراً ہمیں شوق لگے گا کہ ارے اس کو کیا ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے۔ تو خود تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ دن میں کوئی چیز کھائیں، لیکن کوئی اور کھائے تو اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوگی۔ اتنے ہم 2-4 دن میں عادی ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کی پابندی کے اور اس کے پابند رہنے کے۔ یہ سب کیا ہے؟
ایک دم سے یہ چینج کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ روزے کے حکم کو جہاں اللہ نے بیان کیا تو کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے اس کو آسان کر دیا، اور یہ آسان ہمارے لیے کیسے ہوا؟ کہ ہم نے یہ طے کر لیا، نیت کر لی کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تو ہم اللہ کی مان کر چلیں گے، اب اپنی مرضی کو ہم چھوڑ دیں گے، اب ہم اپنے بریک فاسٹ کو بھی چھوڑ دیں گے، اپنے ڈنر کو بھی چھوڑ دیں گے، اپنے ٹی ٹائم کو بھی چھوڑ دیں گے، اب تو ہم اللہ جو کہتے ہیں وہ کریں گے۔ ہم نے صرف اتنا ارادہ کیا، نیت کی، تھوڑی سی ہمت کر لی، اللہ نے کتنا آسان کر دیا۔ اب یہ 24 روزے یہ تقریباً گزر چکے کتنی آسانی کے ساتھ۔ حالانکہ غیر رمضان میں ہم اگر سوچیں کہ میں صبح 4 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک کچھ نہ کھاؤں تو سوچنے پر ہی ہمیں چکر آ جائے کہ ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل، ہاؤ کین آئی اسٹے وداؤٹ ایٹنگ فار سو مینی آورس۔ لیکن یہاں اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ اتنے سارے دن ہم نے روزے رکھے، پھر بھی الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں ٹرین کر رہے ہیں، ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں کہ دیکھو میری مان کر چلنا، میں جس سے منع کروں اس سے رکنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے۔ تم ہمت کر لو، ارادہ کر لو، ایک قدم آگے بڑھا لو، باقی میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ تو اس وقت تو جب ہم نے اتنی ہمت کی اور اتنے روزے بھی رکھے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے چلنا شروع کر دیا، تو اب تو ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ کے ایک ایک حکم پر چلنا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ تو ایک ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے، ما لم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ ہمارے زمانے میں تو ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ بھئی شیلڈ جو ہوتی ہے وہ میٹل کی ہوگی یا کوئی سالڈ چیز کی۔ اس زمانے میں، پرانے زمانے میں وہ لیدر کی شیلڈ ہوتی تھی، اور وہ بھی تھک لیدر۔ اس کو کاٹنا، اس کو پھاڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے ما لم یخرقھا فرمایا۔ ہمارے زمانے کے حساب سے تو یہ کہیں گے کہ بھی جب تک کہ اس کو توڑ نہ دے، اس کو بریک نہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ شیلڈ ہے، کس چیز سے شیلڈ ہے؟ شیطان سے، شیطان کے بہکانے سے، شیطان کے گمراہی کی طرف لے جانے سے ایک شیلڈ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے بعضوں نے پوچھا کہ کیا چیز اس کو پھاڑتی ہے، ٹیئر کر دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر 2 گناہ ذکر فرمائے، ایک تو جھوٹ اور ایک غیبت، کہ یہ چیزیں روزے کو پھاڑ دیتی ہیں، روزے کی جان کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من الصیام الا السحر، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ سوائے الا الجوع کے، سوائے بھوک کے اور کچھ ان کو روزے سے نہیں حاصل ہوتا، اس لیے کہ روزے کو انہوں نے پھاڑ دیا۔ دن بھر میں غیبت کر لی، کوئی گناہ کر لیا، کوئی ایسا کام کر لیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا،
تو بھوکے تو رہے صبح سے شام تک، لیکن جو روزے کی روح ہے، جان ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ روزے کی حالت میں جیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے ہم دیکھتے ہیں جو بیچارے زندگی بھر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس مہینے میں وہ اپنے پیٹرن کے مطابق جو گناہ کرتے تھے اس سے رک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے روزہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی جیسے ہم نے اس مہینے میں تھوڑی سی ہمت کی اور اللہ کے حکم کو مان کر چلنے کی ہمت کر لی، تو اللہ نے ہماری کیسی مدد کر دی۔ تو اب ہم یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، اللہ سے ہم وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ اللہ آپ کے حکموں کو مان کر چلنا ہے۔ ہم صرف نیت کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، اور پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس لیے کہ روزے کی حالت میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک نہ ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور دوسری روایت سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جس میں سے ایک الصائم حتی یفطر، کہ روزے دار افطار تک اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ روزہ صبح سے شروع کیا ہے تو افطار تک یہ سب دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ سب دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ چلتے پھرتے دعا کرو، نماز کے بعد کرو، مستقل بیٹھ کر دعا کرو، اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ یہ تو انشاءاللہ قبول ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرما دیا، جن کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ سچی ہی نکلتی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے ایک تو وہ روزے دار ہے، روزہ رکھنے والا، کہ اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی ہے، افطار تک اس کی دعا قبول۔ ہمارے یہاں تو یہ عام طور پر، اور وہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے بالکل، کہ بھئی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن صرف افطار کے وقت نہیں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ حتی یفطر، صائم کب سے روزے دار ہے؟ صبح سے، صبح صادق سے اس کا روزہ شروع ہو گیا، وہ صائم روزے دار کہلاتا ہے۔ اب حتی یفطر، جب تک افطار نہیں کرتا اس وقت تک اس کی دعائیں قبول۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھ کے جو کچھ مانگنا اللہ سے ہم مانگ لیں، اللہ کو منوا لیں۔ تو اس وقت تو یہ ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے رمضان میں ہم نے اللہ کے حکموں کی پابندی کی کوشش کی، اور جب اللہ نے کھانے کی اجازت دی اسی وقت کھایا، جب منع کیا اس وقت ہم رک گئے، تو اب انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ جو کہیں گے اسی کے مطابق کریں گے۔ جیسے رمضان میں روزے کے ساتھ ہم نے غلط چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روکا، غلط باتوں کو سننے سے اپنے کانوں کو روکا، غلط چیزوں کو سوچنے سے اپنے دل و دماغ کو روکا، اور غلط چیز بولنے سے اپنی زبان کو ہم نے روکا، تو اب ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہمیں اسی طرح گزارنی ہے کہ اللہ نے ہمیں پریکٹس کروا دی، ہمیں ٹرین کر دیا کہ ایزی، یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب رمضان کے بعد بھی ہم وہی دیکھیں گے جس کے دیکھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ایسی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی بات نہیں سنیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں،
زبان سے وہی بول بولیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور خوب دعائیں کریں انشاءاللہ ضرور صحیح انٹینشن ہو، صحیح ارادہ ہو، سچی نیت ہو، اور پھر اللہ سے آدمی مانگے تو اللہ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ خیر کے کام کے لیے ہم دعا اللہ سے مانگے تو اللہ قبول نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اور اللہ اس لیے کہ اللہ اسی کی تو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اسی کی تو ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، یہی تو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندی میرے بن کے رہیں، مجھ سے کلوز رہیں، مجھ سے قریب رہیں۔ اب جب ہم اللہ سے وہی مانگیں گے جو اللہ چاہتا ہے تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا اللہ۔ تو اس لیے یہ تو روزے کی برکت سے، اور پھر یہ چند گھڑیاں جو مبارک باقی ہیں اس کی برکت سے ہم یہ طے کر لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب تو ہمیں جس طرح رمضان میں ہم نے اپنی حفاظت کی ہے اور اللہ کے حکموں کی پابندی کی ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو روزے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک یہ تقوی کی دولت ہمیں دینا چاہتے ہیں، یہ تقوی کی دولت ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ہمیشہ گناہوں سے، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، اس سے ہم بچ سکیں اور ہمیشہ اللہ کی حکموں کی پابندی کر سکیں۔ اور پھر تراویح جیسی عظیم عبادت اللہ نے عطا فرمائی، اس پر بھی ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کو ہم بوجھ نہ سمجھیں، خوشی خوشی اس عبادت کو بھی ہم ادا کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، کراچی میں ہوتے تھے، انہوں نے اس پر بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ تراویح یہ تو ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ سے قرب اور اللہ کے قرب کے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ 20 رکعت تراویح، اب اس میں سجدے 40 ہوں گے، اور سجدہ اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، کہ سب سے قریب بندہ اپنے پروردگار سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب تراویح کی برکت سے 40 مرتبہ اللہ اپنے سے قرب ہمیں نصیب کر رہے ہیں، تو اللہ سے قریب ہونے کا اور قرب حاصل کرنے کی یہ کتنے بلند مقامات اور مواقع اور چانسز اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، کہ جب اللہ سے تم بہت قریب ہو گئے اور سب سے زیادہ قریب ہو تب کثرت سے دعا بھی مانگو اللہ سے، اس لیے سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو نوافل میں خاص طور پر سجدے میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اللہ نے بہت بڑی دولت نصیب فرما دی، ایک تو روزہ عطا کیا، بہت بڑی نعمت، جس کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تراویح جیسی عظیم عبادت عطا فرما دی، اور اس میں بھی روزانہ 40 ٹائمز 40 مرتبہ سجدہ کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ، یہ دولت نصیب فرما دی۔ تو اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ یہ اللہ پاک ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی جا رہی ہے اور اللہ اتنا زیادہ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، پھر تو ہمیں ان عبادتوں میں مزہ آنا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ یہ میرے اللہ کتنی بڑی نعمت تو نے ہمیں دی تھی۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگان دین
کے متعلق آتا ہے کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ سال بھر رمضان مل جائے ہمیں، اور ایک رمضان پورا ہوتا تھا تو اگلے رمضان تک کے دن گننا شروع کر دیتے تھے کہ اب اگلے رمضان تک اتنے دن باقی ہیں، اتنے باقی ہیں، اتنے باقی ہیں۔ اور خود ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2-3 مہینے پہلے سے اس کی تمنا اور دعا شروع فرما دیتے تھے۔ تو یہ تو بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح اس کی قدر بھی نصیب فرمائے۔ اور پھر اس مہینے میں اور بھی جہاں بہت سے اعمال دیے، وہاں اعتکاف جیسا بڑا عمل یہ بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر میں اعتکاف کی توفیق عطا فرما دی۔ بہت خوش نصیب ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ اعتکاف میں جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کے ڈر پہ پڑ گیا ہے کہ جب تک اللہ نہیں ملے اس وقت یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر، اور وہاں کئی دنوں تک معتکف رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں۔ اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیشہ اہتمام فرمایا۔ 10 دن کا اعتکاف تو اکثر ہوتا تھا، 1 سال تو پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو خوش نصیب ہے جن کو یہ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث صحیحین میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ازواج مطہرات نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ تو عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور 10 دن نہیں تو 1 دن، 2 دن، 3 دن، جتنا اللہ پاک آسانی کے ساتھ اس کا موقع نصیب فرمائے تو وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ تو لکھتے ہیں کہ بھئی عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے کہ گھر میں وہ کوئی کونا پکڑ لے، کوئی نماز کی جگہ مخصوص ہے تو وہاں پر یا کسی کونے میں بیٹھ جائے اعتکاف کے لیے، اور گھر میں 2-4 بچیاں وغیرہ ہوں تو ان سے کام بھی کرواتے رہے۔ تو یہ بھی ایک سنت عورتوں میں اعتکاف کی یہ بہت کم ہو چکی ہے، اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے 1 دن، چاہے 2 دن، آسانی کے ساتھ جتنا ہو سکے۔ اور اگر اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم، یعنی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ ان دنوں میں کم از کم ہم مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں نہیں تو خلوت میں، تنہائی میں، جہاں ہم ہوں اور اللہ ہوں، بس اور کوئی چیز بیچ میں نہ ہو، کوئی اٹریکشنز نہیں، سب کچھ ایک طرف ہم رکھ دیں، جتنی دیر اللہ توفیق دے اتنی دیر، کہ بس دھیان صرف اللہ کی طرف، ہم اور اللہ بس۔ تو کم از کم تھوڑی بہت ہم مشابہت بھی اختیار کر لیں گے معتکفین کے ساتھ، اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک کچھ نہ کچھ وہ برکتیں اور وہ فضیلتیں اور وہ ثواب اور اجر اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے جو اللہ پاک معتکفین کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ اور حدیث میں تو اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ 1 دن جس نے اعتکاف کر لیا اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے 1 دن اعتکاف کر لیا، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں، اور وہ
ایک خندق اور ٹرینچ کی چوڑائی اور وڈتھ اتنی کہ وہ زمین آسمان کے درمیان جو چوڑائی ہے اس سے بھی بڑھ کر. تو کتنی بڑی فضیلت کہ ایک دن اللہ کے لیے کوئی اعتکاف کر لے تو اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 ٹرینچز کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس سے بھی زیادہ. تو بہت مختصر عمل لیکن فضیلت کتنی بڑی. اللہ پاک اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور پھر یہ جو آخری عشرہ یہ تو ویسے بھی بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا زیادہ امکان ہوتا ہے. لیلۃ القدر جس کی فضیلت قرآن میں کیا بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے. یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس ایک رات کی عبادت کی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں ترغیب دی کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس کو طلب کرو. اور کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں، اوڈ نمبرز کی جو نائٹس ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے. اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 کا بھی خاص طور پر ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کی جو آخری رات ہو 29 وہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو آخر تک ہمیں اس کی طلب میں رہنا ہے. اور مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں پوری رات جاگنا مطلوب نہیں ہے. کچھ دیر ہم عبادت کر لیں گے، کچھ نمازیں پڑھ لیں گے، کچھ اور عبادت کر لیں گے، کچھ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت لیلۃ القدر کی ہمیں نصیب ہوگی. اس لیے رمضان المبارک جہاں سے شروع ہو وہاں سے ہمیں تو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تراویح کے ساتھ روزانہ 2 یا 4 رکعت کم از کم تہجد کی بھی ہم پڑھ لیا کریں، تاکہ جس رات بھی لیلۃ القدر ہو وہ فضیلت ہمیں نصیب ہو جائے. تو ابھی بھی اس کا موقع باقی ہے. ابھی آج 25ویں رات ہوگی، اس کے بعد پھر 27ویں، پھر 29ویں، تو یہ 3 راتیں تو ابھی تک موجود ہے جس میں ہم لیلۃ القدر کی تلاش کر سکتے ہیں، جس کو پن پوائنٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس کا بھی خاص اہتمام کریں تاکہ یہ فضیلتیں ہمیں نصیب ہو جائے. اور بہت سی فضیلتوں، یعنی اس کی فضیلت میں بہت سی روایات موجود ہیں کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس کو بھی عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا ہو تو جس کو نصیب ہو گئی اس کا تو کام ہو گیا انشاءاللہ. اس لیے اس کا بھی خاص اہتمام کریں کہ بھئی یہ رات ہمیں نصیب ہو جائے، اور کوشش کریں. اللہ پاک پوری رات جاگنے کی توفیق دیتے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی ہمت نہیں، طاقت نہیں، اور بھی دن کو کام ہے تو چلو 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کے لیے فارغ کر لیں کہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی ہے تو ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اور اس رات کو ہمیں، اس رات کی عبادت میں سے کچھ ہمیں حصہ لینا ہے. تو اس لیے ابھی بھی یہ کچھ راتیں باقی ہیں. کوشش تو کریں کہ جتنی راتیں باقی ہیں سب میں ہم کوشش کریں اور مانگتے بھی رہیں اللہ سے کہ اللہ اس رات کی فضیلت ہم سب کو نصیب فرما. لیکن خاص طور پر یہ آج جو 25ویں رات، پھر آگے 27ویں رات،
پھر جو 29ویں رات ہے 29، تو اس میں خاص طور پر ہم اس کا اہتمام کریں کہ یہ فضیلت ہم سے چھوٹ نہ جائے، ہم سے رہ نہ جائے۔ اور پھر آگے جو عید کے وقت، جو عید کے دن جو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم ہے، تو اس میں بھی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلے سے اس کا انتظام کر لیں۔ بہت سے سوچتے ہیں کہ چلو عید کے دن ہم نکال لیں گے، کوئی ڈبہ ہوگا اس میں ڈال دیں گے۔ نہیں، پہلے سے ہم اس کا انتظام کریں، اس لیے کہ اس کا یہ تو اس لیے ہے تاکہ جو محتاج ہیں، فقراء ہیں، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ تو اس لیے ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں۔ اور الحمدللہ آج کل تو بہت سی یہ آرگنائزیشنز ہیں جو اس کا انتظام کرتی ہیں مختلف ملکوں میں، جس ملک میں ہم چاہتے ہیں وہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے وہ تنظیمیں موجود ہیں۔ تو پہلے سے ہم اس کا انتظام کریں تاکہ عید کی رات سے پہلے یہ ہمارا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچ جائے، تاکہ عید کی خوشی میں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ یہ صحیح معنی میں اس کی ادائیگی کا طریقہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم چلو دینے ہیں تو کسی وقت دے دیں گے، عید کے دن دیں گے، نہیں۔ جو اصل مقصد ہے تو وہ اس طرح پورا ہوگا کہ ہم پہلے سے اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ ہمارا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ضرورت مند اور محتاج تک عید سے پہلے پہنچ جائے، تاکہ عید کی خوشی میں اس کو وہ بھی شامل ہو اور اس کو کام آ جائے۔ تو اس کے لیے بھی ابھی سے تیاری شروع کریں، اور اس کو پہلے سے ادا کرنا، اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، مفتیان کرام نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ ہمارے آس پاس میں تو ایسے کوئی ضرورت مند ہوتے نہیں کہ بھئی جو صدقۃ الفطر کے مستحق ہوں، اس لیے ہمیں تو ذرا باہر اور دور ہی بھیجنا پڑے گا۔ تو ہم پہلے سے انتظام کر لیں تاکہ وقت پر وہاں ان کو وہ ہماری رقم پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک یہ مبارک مہینہ بار بار ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس کی انوار اور برکات ہم سب کو خوب نصیب فرمائیں۔ اور جیسے بار بار تعلیم میں بھی حدیث میں وہ حدیث ہم نے سنی ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو خوب اللہ سے مانگتے رہیں، یہ چند دن باقی ہیں، کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دے، جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ اور اس سے پہلے جو دو عشرے گزرے ہیں، مغفرت کا عشرہ، تو اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے، اور اللہ پاک وہ رحمتیں اور انوار اور برکات جو پہلے عشرے سے چالو ہوئے ہیں، اللہ بھرپور ہمیں اس میں سے بھی نصیب فرمائے۔ خاص طور پر یہ، اور ویسے بھی جو 4 عمل حدیث میں بتائے گئے ہیں اس کا تو ہمیشہ اہتمام کرنا ہی چاہیے، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، جنت کی طلب کرتے رہنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو اس کے لیے اگر کوئی پورا یعنی چوتھا کلمہ اس کا اہتمام کرے، پھر استغفار بھی پورا اس کا اہتمام کرے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ جنت کی طلب میں وہ جو دعائیں ہیں وہ سب اس کا اہتمام کریں، جہنم سے پناہ کے لیے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں اس کا اہتمام کریں، اور اگر وہ سب یاد نہ ہو تو آسانی کے ساتھ یہ چند کلمات یاد کر لیں: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ تو اس میں ان چاروں پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی بھرپور برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم سے ہوا ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور اللہ پاک مزید یہ جو چند دن باقی ہیں ان کی صحیح قدر ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہم کریں اس سے اللہ راضی ہو جائے، تب تو وہ عمل کام آئے گا۔ اللہ اگر راضی ہو گئے
تو پھر ہمارا کام، ہماری محنت، ہماری کوشش وہ سب کام آ گئی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہوگا، کوشچن ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک رمضان کی برکت سے اللہ پاک رمضان کے بعد بھی ہمیں رمضان والی زندگی نصیب فرمائے کہ جہاں ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزاریں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ وآخر دعوانا